الہدا انٹرنیشنل والے جو ہیں جناب محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، بڑا اچھا انہوں نے درس کے حوالے سے کام کیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا نا ٹریک سے ہٹتے بھی رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو میں نے کہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ بیان کیا تھا کہ حیض کی حالت میں خواتین قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس پہ ہانگ کانگ سے فون آیا کہ وہاں باقاعدہ میرے اس بیان کے خلاف پمفلٹ بازی ہوئی ہے، اگرچہ اس میں نام تو نہیں لیا گیا میرا، لیکن ہدف اسی فتوے کو بنایا گیا ہے جو میں نے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے چینل سے یہ بتایا تھا کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن کی تلاوت بولو بھائی نہیں کر سکتی۔ تو ان حضرات نے جو الہدا انٹرنیشنل والے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پمفلٹ پر ایک عرب سلفی عالم تھے، ان کے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ ایک فتویٰ شائع کیا کہ یہ مذہب غلط ہے اور عورت حیض کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی۔ تو ابھی بات سے بات چل نکلی ہے تو تھوڑا سا ایک میں بات جلدی سے عرض کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ اتنا تو میرے پاس اب آج کل وقت نہیں ہے کہ میں ہر موضوع پر الگ الگ بیٹھ کے کلپ بنواؤں، کیونکہ ہمارے تو اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، کلپوں کے سوا اور بھی زمانے میں غم ہیں ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں انہوں نے، میں جلدی جلدی دلائل کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، ان کے دلائل، کیونکہ پنجاب والے کہتے ہیں نا گل ویلے دی تو پھل موسم دا، لمبی بحثیں سننے کے آج کل لوگ عادی نہیں ہیں، پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ان کے دلائل کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ حائضہ عورت تلاوت نہ کرے، وہ حدیث ضعیف ہے اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے۔ پہلی دلیل ہوگی کہ وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ دوسری بات، یہ جو قرآن میں آتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، تو پاکیزہ کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے، لہذا اس سے یہی مراد لینا کہ باوضو حالت میں، یہ یقینی طور پر آپ مراد نہیں لے سکتے۔ ان کے پمفلٹ کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ حالت جنابت میں جو قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، تو حالت حیض کو حالت جنابت پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جنابت میں اور حیض میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ حالت جنابت اپنے اختیار سے ہوتا ہے، یعنی انسان حالت جنابت میں اپنے اختیار سے آتا ہے، جبکہ حیض کی حالت میں عورت اپنے اختیار سے داخل، وہ قدرت کی طرف سے ہے، لہذا اس میں چھوٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ حیض کا دورانیہ بہت زیادہ، تو حالت جنابت میں تلاوت سے روکنے میں حرج نہیں ہے، حالت حیض میں تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، کیونکہ 6 7 دن چلے گی۔ تیسرا فرق، حالت جنابت کو، یہ تو 2 فرق انہوں نے بیان کیے، ایک میں بھی قریبی لگا دیتا ہوں، ایک اور فرق بھی ہے کہ حالت جنابت کو اپنے اختیار سے ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ حالت حیض کو اپنے اختیار سے ختم نہیں کیا جا، لہذا جنابت میں جو شخص ہے جس پہ غسل فرض ہے وہ تلاوت کرنا چاہے تو نہا کے کر لے، جبکہ حیض والی عورت تلاوت کرنا چاہے گی تو وہ بیچاری نہا کے بھی اس کی ناپاکی دور نہیں ہوگی، لہذا اسے تلاوت سے روکنے میں کیا ہے؟ حرج ہے، لہذا حیض کو جنابت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 دلائل سمجھ میں آئے جو اس پمفلیٹ کا کیا ہے؟ بولنا پڑے گا بھائی، وہ تپا ہوا ہوں، سفر سے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے 1 ہفتہ پورا گھومتا رہا ہوں میں، بولنا پڑے گا، پہلے بتا دیا میں نے۔ تو یہ 3 دلائل کیا ہیں؟ اس کا خلاصہ۔ لہذا اب جب یہ 3 دلائل آ گئے تو امام ابو حنیفہ گئے، ان کی جو تحقیق گئی وہ کہاں گئی سمجھتے ہیں نا کہاں؟ امام شافعی کی کیا تحقیق ہے وہ کہاں گئی؟ سمجھنے بس خود ہی بول لیا کریں۔ اور امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، حنابلہ، شوافع کے بڑے بڑے علامے، مجتہدین، مفسرین، سب ایک طرف، اور کچھ چند متعین علماء
وہ بالکل ایک طرف. میں کسی عالم کی توہین نہیں کر رہا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, فروعی مسائل کا جو اختلاف ہے نا, اس میں اعتدال کے ساتھ اگر بات ہو تو ٹھیک ہے. تو اب میں اس کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ تینوں باتیں درست نہیں ہیں. پہلی بات تو بہرحال درست ہے کہ وہ جو حیض والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں تلاوت نہ کرے, وہ واقعی ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ واقعی میں بھی مانتا ہوں اسماعیل ابن عیاش کی وجہ سے وہ کیا ہے, ضعیف ہے. لیکن جمہور امت کا استدلال اس حدیث پر موقوف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ویسے میں نے جے ٹی آر پہ جو بیان دیا اس میں میں نے روایات بھی پیش کی ہیں, بھی میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پوری تحقیق اگر پیش کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو پوری تحقیق کے لیے اس پہ میں ریٹن میں انشاءاللہ ایک فتویٰ لکھ دوں گا, وہ پھر پوری دیکھنی ہو تو. ابھی تو صرف اس پمفلٹ کا مختصر جواب دے رہا ہوں میں. دوسری دلیل جو یہ دی جاتی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ پاکیزہ لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا سورہ واقعہ میں, تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مطہرون کی تفسیر میں کیا ہے, اختلاف ہے. اور اس پر کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ مطہر سے مراد وہ شخص ہے جو باوضو ہو یا حالت جنابت یا حالت حیض سے پاک ہو. اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو یاد رکھو دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو ظاہر کے خلاف بات کرے. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن میں آ گیا کہ پاکیزہ حالت میں اسے چھو سکتے ہو, پاکیزہ اس کو چھو سکتے ہیں. تو طہارت کا جو لفظ ہے نا, طہارت, یہ اس کا یہ ہے مجمل. اس میں اللہ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ طہارت سے کیا مراد ہے. اور عربی زبان کا یعنی مطلق ہے, اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے, فرد ناقص. گاڑی زبان ہے تو مثال سے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. مثلا میں نے آپ سے, بھائی بور ہو رہے ہو تو معذرت یار, پھر چلتے ہیں, آ رہے ہیں ابھی آگے, ابھی بات چل پڑی تو نمٹانا ہے نا اس کو. میں نے آپ سے کہا کہ جاؤ چائے لے کر آؤ. کیا کہا میں نے؟ اس میں نے قید نہیں لگائی کہ میٹھی ہو یا گرم ہو, کوئی قید نہیں ہے. آپ ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یار میں نے چائے کا بولا تھا, آپ ٹھنڈی لے آئے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گرم کی قید نہیں لگائی تھی. میں کہوں گا جب چائے کا لفظ بولا جائے گا تو چائے کے مختلف افراد ہیں, ٹھنڈی, گرم, گرما گرم, کڑک پتی, ہلکی پتی. تو جب مطلق بولا جائے گا تو فرد کامل, اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت ہی خاندانی, وہ تو پھر اور اوپر. اکمل نہیں, کم از کم کامل تو ہو, ناقص نہ ہو. ٹھنڈی چائے, کامل چائے, یعنی چائے سے جو متبادران کہہ رہا ہے مطہر, مطہر, طاہر نہیں, طاہر نہیں, مطہر. وہ لوگ جو باقاعدہ پاک کر دیے گئے ہوں وہ لوگ اس کو چھو سکتے ہیں. اس سے فوراً ذہن جائے گا کہ حدث اصغر سے بھی پاک ہو اور حدث اکبر سے بھی پاک ہو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یہ قرآن کی آیت خود ایک دلیل ہے, کیونکہ ناپاکی کی دو قسمیں ہیں, حدث اصغر اور حدث اکبر. جب کسی کے جسم سے ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا, حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے. اس وضو کرے گا تو طہارت حاصل ہوگی. تبھی طہارت کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے. تو کیا مطلب بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتے؟ تو بغیر وضو کے آدمی کو بھی ایک نوعیت کا ناپاک سمجھا گیا ہے, ایک قسم کا. تو جب بغیر وضو نہیں ہے تو بغیر غسل جو جنابت تو حدث اکبر ہے, حدث اکبر کے سے طہارت کے بغیر نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو عجیب بات ہے کہ وہ طہارت جس کو زائل کرنے کے لیے وضو کافی ہے, اس کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو وہ ناپاکی جس کو زائل کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے, اس ناپاکی میں عورت قرآن کو کیسے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات.
اب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ہم کہیں گے آپ کا مطالبہ غلط ہے. یوں قرآن میں جب مطہر کا لفظ آ گیا تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں گے کہ حدیث دکھاؤ. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ طہارت کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. آپ بتاؤ کہ کون سی حدیث میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ مرد لگا سکتا ہے بغیر وضو. یہ حدیث آپ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں ہے. سائڈوں سے گزر گئے. عجیب مسئلہ اس زمانے کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کا مطالبہ کس سے کیا جائے گا. حدیث میں آتا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. آپ قرآن کے خلاف دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ اس پر حدیث پیش کریں اور کہیں کہ حائضہ عورت اس عموم سے مستثنا ہے، یا بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا اس عموم سے مستثنا ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی ہو. ملے گی تو ہم کہیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کی آیت خود دلیل ہے. دوسرا مسئلہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، لیکن حالت جنابت میں اور حالت حیض میں 3 فرق ہیں. 2 تو انہوں نے بیان کی، ایک میں نے بیان کر دیا کہ حالت جنابت قدرت کی طرف سے نہیں، وہ آپ کی طرف سے، جبکہ حیض بولو بھائی قدرت کی طرف سے. حالت جنابت کا دورانیہ بہت کم، حیض کا دورانیہ بہت زیادہ. حالت جنابت کو ختم کرنا اپنے اختیار میں، حیض کے خون کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں ہے. لہذا حالت جنابت کا حکم تو سخت ہوگا کہ تلاوت ممنوع. حالت حیض میں عورت کو رخصت دی جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو کسی چیز پر قیاس کیا جاتا ہے نا تو نفس فرق نہیں دیکھا جاتا، وہ فرق دیکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے حکم میں فرق پڑ رہا ہو. اب یہ تھوڑی سی گاڑی اصطلاحات ہیں. بھئی قیاس تو شرعی حجت ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں. قیاس اگر صحیح ہو تو کیا ہے وہ شرعی حجت. تو حیض اور جنابت میں آپ 100 فرق اور نکال لیں، لیکن اصل جو بیس ہے دونوں کی، جس کی وجہ سے جو جنابت کا حکم ہے وہی حیض کا ہوگا، وہ اصل بیس کیا ہے؟ جنابت بھی ناپاکی کی حالت کا نام ہے، اور حالت حیض میں بھی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ ناپاک ہو جاتی ہے. جب ناپاکی دونوں میں ہے تو ایسی صورت میں جیسے حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کرنے کو بے ادبی سمجھا گیا ہے، تو حالت حیض میں بھی قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. قدر مشترک جو چیز ہے نا وہ ناپاکی ہے. باقی یہ جو 3 فرق آپ نے بیان کیے، شریعت نے ان تینوں فروقوں کو کالعدم قرار دیا ہے. شریعت اس کو نہیں مانتی. آپ چاہے اس پہ 6000 فرق بیان، کیسے نہیں مانتی؟ جیسے حالت حیض میں نماز پڑھنے پر حالت جنابت میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، حالت حیض میں بھی شریعت نے نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی. حالانکہ نماز کا حکم تلاوت کی نسبت کئی گنا زیادہ اہم ہے. نہیں آ رہی بات؟ نماز اسلام کا رکن ہے، نفلی تلاوت کرنا آپشنل ہے. کریں ٹھیک ہے، نہیں کریں کوئی گناہ نہیں ہے. نماز چھوڑنے والا بعض ائمہ کے نزدیک کافر ہے. ساری زندگی نفلی تلاوت نہیں کرتے، فاسق بھی نہیں ہوگے، کافر تو دور کی بات. اتنا اہم حکم جو فرض نماز کا تھا، تو وہاں اللہ نے ان فروق کا خیال بولو بھائی نہیں رکھا. جیسے جنابت میں آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، چاہے نماز قضا ہو جائے، غسل کرنا پڑے گا، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا، آپ کو اجازت نہیں ہے. ایسے ہی حیض میں بھی آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ناپاکی ہے. تو تلاوت نماز سے بولو بھائی کم درجے کی چیز ہے. بلکہ بعض ائمہ تو بعض حضرات تو اس کے قائل ہوئے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں عورت کو نماز کی اجازت نہیں ہے نا، اس کی وجہ بھی تلاوت ہے. اصل
اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تلاوت ہے. لیکن مجھے اس پر کوئی دلیل نہیں ملی، مگر یہ بات قرین قیاس بہرحال ہے. بعض اس فتوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو تلاوت سے روکنے میں حرج ہے، حفظ قرآن بھی نہیں ہو سکے گا اور اتنا عرصہ تک تلاوت کا کیا کرے گی؟ ناغہ کرے گی. اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا، نماز سے روکنے میں حرج زیادہ تھا، مگر شریعت نے ناپاکی کو زیادہ نمایاں کیا ہے کہ بھئی ناپاکی ہے نماز معاف کر دو، نہیں پڑھ سکتے. صرف جائز ہی نہیں، ناجائز ہے نماز پڑھنا. رہا یہ مسئلہ کہ تلاوت سے اتنا عرصہ روکنے میں حرج ہے، تو یہ حرج بھی آپ کا بنایا ہوا ہے. حرج اسے کہتے ہیں جس کو شریعت حرج کہتی ہے. اسلام میں ایک ہفتہ اگر عورت تلاوت نہ کرے تو اس میں کوئی حرج؟ بولو بھائی، جب نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے تو تلاوت نہ کرنے میں حرج کہاں سے ہو گیا؟ حرج کی وجہ سے آپ اگر گنجائش دو گے تو وہ حرج جس کو شریعت حرج مانتی ہے. اگر ایک ہفتہ عورت کا تلاوت نہ کرنے میں حرج ہوتا تو پھر ایک ہفتے تک تلاوت کا ناغہ کرنا ناجائز ہوتا، غلط ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حافظہ عورت ہے یا جو عورت قرآن حفظ کرنا چاہتی ہے اس کو 1-1.5 ہفتے تک تلاوت سے روکنے میں بھی حرج ہے کیونکہ وہ حفظ نہیں کر سکے گی. کیسے سمجھائیں بھائی؟ پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ بھئی 1 ہفتے تک جب آپ اس کو قرآن کی تلاوت سے روکیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ حفظ کیسے کرے گی؟ تو حفظ کی ضرورت کی وجہ سے بھی اس کو اجازت دی جائے. اس کا بھی ایک جواب تو وہی ہے جو میں نے پہلے دیا. عورت کے لیے حافظہ بننا بذات خود کوئی ضروری؟ بولو بھائی نہیں. حفظ قرآن یہ فرض کفایہ ہے، اتنے لوگوں کا حافظ رہنا ضروری ہے جس سے قرآن کی حفاظت ہو. اگر امت پر کبھی ایسا دور آ گیا کہ حافظ مارکیٹ سے اتنے شارٹ ہو گئے کہ مردوں میں حفظ قرآن کا عنصر ختم ہو گیا اور علماء کو یہ ڈر لگا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو پھر گنجائش کا فتویٰ دینے پر غور کیا جا سکتا کہ بھئی اب حیض میں بھی رٹا لگا کے یاد کرو. اللہ کا شکر ہے حافظ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے اویلیبل ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو مردوں کے ذریعے یہ الحمدللہ بھرپور طریقے سے یہ سنت زندہ ہو رہی ہے. تو وہ بھی حفظ قرآن بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے. دوسری بات، عورت کے لیے قرآن حفظ اگر کوئی کرنا چاہتی ہی ہے تو پورا مہینہ کسی عورت کو حیض، بولو بھائی، نہیں آتا. 3 دن سے لے کر زیادہ سے زیادہ مدت 10 دنوں کی ہے، تو 20 دن آپ کے پاس بھرپور پڑے ہوئے ہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن مجید کو دہرانے کے لیے. تو یہ جو حرج والا عنصر ہے نا کہ اس میں حرج ہے، یہ حرج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خود گڑا ہوا حرج ہے. شریعت اس حرج کو حرج نہیں مانتی ہے. تو یہ تھوڑی کہ کوئی بھی چیز میں آپ کہتے ہیں اس میں حرج ہے اور ضروری ہے. ضروری کی کیا، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ ضروری ہے؟ اور آپ کے پاس 27 دن 26 دن اور پڑے ہوئے ہیں. عموماً خواتین کو 6 دن آتا ہے عام طور پر، تو 24 دن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لیے. رہا مسئلہ تفسیر قرآن کا، تو تفسیر پڑھنا جائز ہے، وہ ناپاکی میں بھی جائز ہے. تو تفسیر سے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے خواتین لیکچر سنیں، حالت حیض میں سن سکتی ہیں. ہم تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں اور قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے، مجبوری ہے تفسیر سننے کے لیے، تو یہ مجبوری کسی کپڑے کا سہارا لے کے بھی ہو سکتی ہے. وہ چادر جو جسم سے الگ ہو، دستانے نہیں، وہ جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کو مس کرنا ہی کہتے ہیں عرف میں. کوئی بھی رومال لے کے آپ قرآن مجید کے صفوں کو پلٹ سکتے ہیں، آپ درس سن سکتے ہیں حالت حیض میں بھی اور ناپاکی کی حالت میں بھی. تو یہ ضرورت اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے. اتنی ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پوری امت کو ایک طرف، اور آپ ایک ایسا قول لے آئے جو بالکل صدیوں تک کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا. اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ امت کا اسلاف پر، علماء صلحاء پر اعتماد ختم ہوتا ہے.
تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ راجح قول کے مطابق، صحیح قول کے مطابق عورت حالت حیض میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. یہ بے ادبی ہے قرآن کی. قرآن کا ادب پہلے ہے تلاوت، اور قرآن کی تعلیم اس پر موقوف بھی نہیں ہے کہ اسی پر موقوف ہو کہ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہ. تو مطالعہ کیا جا سکتا ہے. حالت حیض میں عورت کپڑے سے قرآن کھولے اور تفسیر کا جتنا چاہے مطالعہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ آیتوں کو بھی دیکھ سکتی ہے، پڑھنی زبان سے نہیں پڑھ سکتی. تو اسٹڈی پر تھوڑی ہم پابندی لگا رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو یاد رکھیں کہ یہ جو اب چھوڑے، پھر بہت لمبی بات ہو جائے. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ بہت سے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے، آخرت میں بھی اللہ نوازے گا، کیونکہ ہم جو مال و اسباب میں اور خوشیوں میں ہیں، یہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو یہ چیز انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے. انسان بعض مرتبہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ فیوچر بھی کیا ہوگا، اچھا ہوگا. اس چیز نے بہت سے لوگوں کو تباہ کیا ہے. تو اللہ کی نظر میں دنیاوی ترقی ہرگز اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ کے ہاں خوشی کا معیار ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. خوشی میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے، غم میں پورا کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہے. تو یہ جو کہا کرتے تھے نا ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ استدراج ہے. یہ لفظ یاد کر لیں کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہو تو بعض دفعہ تو وہ نعمت واقعی نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، بعض دفعہ ڈھیل ہوتی ہے. وہ فرعون کو جیسے ڈھیل ملی نا، فرعون کو ڈھیل ملی، بہت قارون کو ڈھیل ملی، دولت بڑھتی جا رہی تھی. وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مجھے عذاب نہیں ہو سکا کیونکہ مجھے تو اتنا کچھ ملتا جا رہا ہے. تو بعض دفعہ اللہ نافرمانوں کی نعمتوں میں جو اضافہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو عیاشی دے دو اور پھر ان کو میں اچھی طرح سے پکڑوں گا. جیسے دیکھو پھانسی کا جو مجرم ہوتا ہے نا، جس کو کل لٹکانا ہے، تو اس کا رات کو بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اس کی مرضی کا کھانا کھلایا جائے گا، اس کے رشتہ داروں سے اس کو ملوایا جائے گا، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے گی. اب کسی نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، بھائی بتاؤ. وہ کہہ رہا ہے یار میری والدہ امریکہ میں رہتی ہے، ان کو بلاؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں، ٹکٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے، بھائی بلاؤ. اب یہ خوش ہو جائے کہ یار دیکھو اتنا پروٹوکول تو گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں دیتی. میں نے ماموں سے ملنا ہے تو ماموں کو بلایا جا رہا ہے، میں نے کہا بریانی کھانی ہے تو بریانی کا انتظام ہو رہا ہے، میں نے کہا انڈے والا نہیں چلے گا، زنگر برگر چلے گا. زنگر برگر کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب گورنمنٹ مجھ پہ مہربان ہو گئی اور کل میں نے لٹکنا نہیں ہے. اور وہ جو مجرم جو پھانسی کا نہیں ہے، وہ تو 5 سال قید با مشقت کا ہے، اسے تو دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ لٹکے گا اور میں چھوٹ جاؤں گا، وہ یہ سمجھ رہا ہے. تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ چونکہ لٹکنا نہیں ہے نا، اس لیے دال چاول کھلائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ 5 سال بعد چھوٹ کے اپنے گھر جا کے انڈے والا برگر بھی کھائے گا اور زنگر برگر بھی کھائے گا. اور تیری قسمت میں اب یہ چیزیں کبھی بھی نہیں ہے، لہذا تو بول انڈے والا منگوانا ہے یا زنگر منگوانا ہے. تجھے کھلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اب تو نے لٹکنا ہے. تو یاد رکھو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ترقی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ دنیا میں نوازتے ہیں، خوب عزت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، صحت ملتی ہے. یہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، یہ ڈھیل ہوتی ہے، جس کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ استدراج. مشکل لفظ ہے، قرآن کی اصطلاح ہے استدراج. درج سے نکلا ہے، درجہ بدرجہ کسی چیز کو تباہی کی طرف لے کے جانا، ڈھیل دینا اس کو. تو جیسے پتنگ، ایک آدمی نے کچا مارا تو آپ کی پتنگ کو نا آپ نے پتنگ ڈھیلی کر دی، یہ دکھانے کے لیے کہ میری پتنگ کٹ گئی ہے. بعض دفعہ ہم جو بچپن میں کھیلتے تھے نا تو وہ ایسے چھوڑ دیتے تھے نا، وہ ایسے 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 جاری، وہ خوش ہو کے بھاگتا تھا، لے بھائی اس کی پتنگ کٹ گئی، پھر ایک دم کھینچ لی کہ کوئی کٹی وٹی نہیں ہے. تو یہ ڈھیل دیتے ہیں نا، ڈھیل، بالکل یہی انداز ہوتا ہے. ہم نے کوئی زیادہ پتنگیں نہیں اڑائی، 2-4 دفعہ ہی اڑائی ہوں گے. آپ سمجھو پتہ نہیں کتنے بڑے پتنگ. کرکٹ کھیلا ہے ہم نے ٹھیک ٹھاک. ایک تو مسئلہ ہے، کوئی بیان کو فوکس کرنا چاہیے نا، کیا بات چل رہی ہے. درمیان میں اگر یہ نئی باتیں آئیں گی نا تو پھر یہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ کسی کو بہت زیادہ نوازے، یہ نوازنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. یہ ڈھیل بھی ہو سکتی ہے کہ تو چونکہ پھانسی کا مجرم ہے، تجھے آخرت میں جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے، اڑا لے کچھ دن مزے.
سمجھتے ہو؟ اور بعض دفعہ یہ نعمت بھی ہوتی ہے. نعمت کب ہوتی ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. پہلے میں پہلے والی کو مثالوں سے سمجھا دوں. صحابہ کرام جب ایمان لائے نا تو ان کے معاشی حالات اور کمزور ہو گئے, کاروبار چھن گئے, ہجرت کر کے آئے, گھر بار چھوٹ گیا. جبکہ وہ روم اور فارس جو بڑی بڑی سپر پاور تھی اس وقت, ان کو دیکھتے کہ وہ تو پھل پھول رہے ہیں. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ یہ کیا کہ میں تمام انسانوں کا نبی ہوں اور میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے. تو بعض لوگوں کو خیال ہوتا یہ برحق دین ہے تو ہم عرب کے بدو اتنے تھوڑے سے علاقے میں ہیں اور اکثر ان میں پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے, یہ کم علمی کا عالم تھا. اور پڑھے لکھے کون ہیں؟ روم اور فارس. وہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں, حالانکہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے, کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی سیکولر ہے, کسی کی مانتا ہی نہیں کسی کو, وہ تو اللہ کے نافرمان ہے. پھر مکہ میں بھی جو بڑے بڑے سردار تھے نا, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک مالدار پیسے والے لوگ. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا کہ پیسہ ان کے پاس ہے اور اللہ راضی ہم سے ہے تو ہم غریب کیوں ہیں. یہ آج بھی اشکال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یار ہر چیز تو تم ان سے لیتے ہو. اس میں تو ویسے ہماری اپنی کوتاہی ہے جو ہر چیز ہم ان سے لے رہے ہیں, کوئی اسلام کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نیک ہیں تو اللہ نے ان کو نواز دیا. وہ ہم ہیں ہی اس قابل کہ ہمیں کچھ نہ ملے. وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کی, کیونکہ ہم آج کا مسلمان ہر وہ کام جو اللاجیکل ہو وہ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو بیٹھ کے؟ دیکھو یہ کورونا میں مجھے بعض تاجر ملے, وہ کچھ ایک تو میں نے خود دیکھے امریکہ سے پاکستان آ گئے بزنس کرنے. امریکہ سے کہاں آ رہے ہیں؟ پاکستان. کہہ رہے ہیں امریکہ میں بزنس ابھی نہیں ہے, ابھی پاکستان کے پھلنے پھولنے کے دن ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن پاکستانیوں کو یہ بات معلوم نہیں آ رہی. یہ گوروں کو پتا ہے, گورے آ رہے ہیں, گورے کہہ رہے ہیں ادھر لگاؤ پیسہ, کیونکہ کرونا نے نا دنیا کو بالکل الٹ دیا ہے. ہمارے استاد بہت ذہین ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. انہوں نے فرمایا تھا کرونا پھیل رہا تھا شروع, انہوں نے کہا کرونا کے ختم ہونے کے بعد دنیا بالکل چینج ہو چکی ہوگی, بہت اٹک پٹک ہوگی. ابھی بہت سے مالدار غریب اور بہت سے غریب اوپر. اس میں وہ ترقی کرے گا جو کیا استعمال کرے گا؟ کھوپڑی. اور جو مکھنچو بن کے عاملوں پہ ڈالتا رہے گا نا بندش, جادو ٹونا, اور مجھے تو پتہ نہیں اللہ کا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, میرے تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, میری تو شادی نہیں ہو رہی. کرونا میں شادیاں بھی ہوں گی کیونکہ موتیں مردوں کی زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت بتا دوں بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں کرونا میں. رشتے بھی ملیں گے, لیکن یہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ مکھیاں مار رہا ہے بیٹھ کے. کہہ رہے کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بالکل دنیا بہت حد تک چینج ہو چکا ہوگا. جیسے 9/11 سے پہلے کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا میں فرق ہے نا, ایسا ہی کورونا سے پہلے کی دنیا میں اور کورونا کے بعد کی دنیا میں بہت بزنس چینج ہو رہا ہے. آن لائن چیزیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. لوگوں نے آلو پیاز ٹماٹر آن لائن بیچنا شروع کر دیے. تو بہت کچھ چینج ہوگا ابھی. تو جو کھوپڑی استعمال کرے گا نا وہ اس چینجنگ سے کیا کرے گا؟ فائدہ اٹھائے گا. کل ایک انگلش لینگویج ٹیچر ملے, میں نے کہا آپ کو تو بزنس کم چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جتنا میں نے لاک ڈاؤن میں کمایا ہے نا اتنا میں نے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. کہہ رہے لاک ڈاؤن میں تو سارے مجھے اسٹوڈنٹ یورپ امریکہ کے مل رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ جو انگلش جن کو نہیں آتی نا یورپ میں, جو پاکستانی ہے وہاں رہتے ہیں, تو وہ مجھے مل رہے ہیں کیونکہ وہاں کے ادارے کیا ہو گئے؟ بند. تو کہہ رہے میں نے پہلے کھوپڑی استعمال کی, میں نے کہا ادھر سے ٹیوشن پکڑو. انٹرنیٹ پہ پڑھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نوٹ چھاپ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو کھوپڑی کوئی قوم اگر استعمال نہ کرے تو اس کے مقدر میں ذلت ہے. پھر یہ ذلت اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ صحابہ بھی غریب تھے تو ہم بھی غریب ہیں. میں بار بار کہتا ہوں ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو صحابہ کو ملی تھی اور وہ دور ہو گئی تھی, اور ایک غربت حماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے. حماقتوں والی غربت پہ اللہ کا یہ اللہ کی نعمت بولو نا بھائی نہیں ہے. آپ پڑے ہوئے گھر میں کچھ کرتے ہی نہیں ہے, ہلتے ہی نہیں ہے, کھانے کو ترس گئے, فاقے پڑنا شروع ہو گئے, نہ ملازمت کر رہے ہو نہ کوئی دماغ استعمال کر رہے ہو, سستی کاہلی کی وجہ سے ہر وقت منہ میں گٹکا رہتا ہے آپ کے. پھر آپ غریب ہو گئے اور گھر میں اب چولہا نہیں جل رہا آپ کے, تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے تو بھوک سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, تو میرے تو منہ میں پھر بھی گٹکا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو غربت کی مثالیں آپ پیش کریں گے بھائی, یہ آپ غلط مثالیں دے رہے ہیں. یہ حماقت اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے. تو ہم جو ترقی میں اس وقت مسلمان پیچھے ہیں نا, اس کی وجہ تو یہ نہیں کہ کوئی اسلام میں ہم نے بہت عمل کیا تو اللہ نے کہا تمہیں دنیا نہیں دوں گا آخرت دوں گا. اس کی وجہ تو ہماری اپنی نالائقی ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پھر بھی نہیں ملتا, بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. گوروں میں بھی ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے, لیکن اگر مل بھی جائے تو محض ملنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے, نافرمانوں کو بھی اللہ بہت زیادہ نواز دیتا ہے اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنگ زندگی عطا کرتا ہے. تنگ زندگی کی مراد یعنی غربت والی زندگی. تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوتا تھا تو کہ بھئی روم اور فارس تو اتنے ترقی کر رہے ہیں, ان کے بادشاہوں کے تاج ہیرے جواہرات کے ہوا کرتے تھے, تخت بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے. صحابہ جاتے تھے نا تو دیکھتے تھے بھئی یہ ترقی تو ان کے پاس ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ زخرف میں, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ. فرمایا کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ جو ہمیں نہیں مانتے نا, دیکھو گورا کتنا ہی اچھا ہے, قوم کے لیے ہے نا, اللہ کے لیے بولو نا, اللہ کے لیے اچھا نہیں. اس نے اچھائی کی ڈیفینیشن چینج کر دی. اچھائی کی ڈیفینیشن یہ جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو اللہ اچھا کہے گا وہ اللہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دینا اچھا عمل ہے. کہتے ہیں نا, تبھی تو کرتے ہیں. میں اپنے باپ کو نہیں پالوں گا, میں اپنی ماں کو نہیں پالوں گا, تو کرا دیا انہوں نے جمع. کوئی اگر وہاں اولڈ ہوم میں اپنے ابا کو جمع کرا دے تو گورے اس کو کہتے ہیں برا آدمی, گندا آدمی, شرم نہیں آتی ہے. ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو عیدی سینٹر میں جمع کرا کے آ جائے کہ ابا چونکہ 60 سال کے ہو گئے تھے, میں نے ڈیٹ آف برتھ سے اندازہ لگایا 60 سال کے ہو گئے ہیں, تو فوراً عیدی سینٹر میں ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں کے عیدی سینٹر اس قابل ہیں بھی نہیں کہ جمع کرایا جائے, ان کا اولڈ ہوم میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے. لیکن چلو بہت اچھا اولڈ ہوم تھا, جمع کرا دیا. لوگ تانے نہیں دیں گے, ابھی تو شرم نہیں آتی یار, تو کیا کر رہا ہے یار, اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے, ماں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے. تو ہمارے ہاں اچھائی کا معیار کچھ اور ہے, ان کے ہاں اچھائی کا معیار بولو بھائی کچھ اور. ان کے ہاں شراب پینے والا برا نہیں ہے, ان کے ہاں زنا کرنے والا برا نہیں ہے. تو اللہ اس وجہ سے ان کو لفٹ نہیں کرائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اللہ کہے گا تم نے تو جو چیزیں مجھے بری لگتی تھی ان کو برائی کی فہرست سے نکال کے اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا ہی چینج کر دیا تم نے, تو تم تو بہت بڑے مجرم ہو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, بہت بڑی بے حیائی ہے, وَسَاءَ سَبِيلًا, اپنی خواہش کو پورا کرنے کا بہت ہی گندا راستہ ہے. سا کا مطلب گندا نہیں ہوتا, سا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو تعجب ہو رہا ہے, اتنا گندا گویا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ تو کر کیسے لیتا ہے یہ کام, اتنا برا عمل. اس کلچر میں, ان کے کلچر میں برا سمجھا جاتا ہے نہیں, برا سمجھا جاتا. اس لیے وہ اتنے برے ہو کے بھی اچھے ہیں, اور ہم زنا سے بچتے ہیں, ہم شراب سے بچتے ہیں, ہم اپنے ابا کو گھر میں ٹی بی بھی ہو جائے نا تو دور نہیں بھاگتے اس سے, کورونا بھی ہو جائے تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگتے. ہم کہہ رہے یار ایس او پیز پر عمل کروں گا گھر سے باہر, یہ نہیں کہ ابا کو کورونا ہو تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں. مفتی صاحب نے بھی کہا تھا گھر سے باہر ایس او پیز ہے, گھر میں ابا کو کورونا ہو جائے تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, توکل کرو وہاں پہ. تو ہم جناب ابا کو گھر میں رکھ رہے ہیں, بیوی کو ساری زندگی کما کے کھلا رہے ہیں, کھلاتے کہ نہیں کھلاتے, اور ادھر وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں گے تو بیگم سے کہیں گے انڈے والا تم اپنے پیسوں سے برگر اور میں اپنے پیسوں سے. ہم زنگر بھی اپنے پیسوں سے کھلا رہے ہیں بیگم کو, اور وہ بھی کھا رہی ہے, اور ایسی ڈھٹائی سے کھا رہی ہے جیسے وہ, یعنی وہ بھی سمجھتی ہے میرا حق ہے. لا بھائی تیرے کو کب سے بولا میں زنگر والا برگر لے کر, ابھی تک لایا نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. بلکہ وہ اس پہ نہیں کہ خود وہاں کیوں کھا لیا اور میرے لیے پیکنگ میں لے کر آ رہے ہو, اس پہ پھڈے ہو رہے ہیں کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہوٹل لے کے کیوں نہیں گئے, یا گھر میں لا کے میرے ساتھ کیوں نہیں کھایا. اتنا پروٹوکول دے کے بھی ہم کیا ہیں, گندے, چور, چکے اور تیسری دنیا کے لوگ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. واقعی میرے بھائی ہمیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, لیکن باپ کے سامنے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں پتا ہے, ماں سے کیسے بات کی جائے گی یہ ہمیں بولو بھائی پتا ہے, اور بیوی کے سامنے بات کیسے کی جائے گی تو بیوی نے خود بتا دی, قرآن حدیث میں جانے کی ضرورت نہیں, تو خود اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس نے بتا دیا کہ اس طرح سے بات کرو گے تو ہوگی, ورنہ ادروائز میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں. سمجھ رہے, تو اولاد کو پالتے ہیں, بیٹیوں کو پالتے ہیں, ان پہ خرچ ایک آدمی پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ نہیں چلائے گا تو معاشرے میں کیا ہے, وہ گندا. کیوں گندا, اس لیے کہ اقوام متحدہ نے اس کو گندا کہا ہے. بھائی اللہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے, گندا آدمی ہے جو بیوی کو نہیں پالتا, بچوں کو نہیں کھلاتا. تو اصل بات یہ ہے نا کہ جیسے فیشن کوئی الٹا سیدھا آتا ہے نا, دیکھو اب اگر گوروں کا فیشن نہ ہو اور ویسے ہی کوئی آدمی آدھا سر یہاں سے چھیل دے اپنا, اور ایک ادھر بال نکلے ہوئے ایک ادھر نکلے ہوئے, لوگ بولیں گے پاگل ہو گیا ہے. کیا بولیں گے, ابے تو سر کے بال تو کم از کم یا تو پورے رکھ لے یا پورے کاٹ لے, یہ کیا بنایا ہے. لیکن انسان کی عقل جب مسخ ہوتی ہے نا تو یہی کام کوئی فنکار اداکار کرنا شروع کر دے تو سارے آدھا سر چھیل کے گھوم رہے ہوں گے نا, کیا خیال ہے. تو بالکل ایسے جیسے فیشن میں برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہتے ہیں, ان کو دیکھ کے جن کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں
تو ایسے ہی ہم نے ان کو دیکھ کے اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن ہی کیا کر دی ہے, چینج کر دی. لوگ مجھے کہتے ہیں انگریز جھوٹ نہیں بولتے. جو ماہرین ہیں نا جو ان ملکوں میں رہے وہ کہہ رہے ہیں واقعی کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولتے, بیوی سے جتنا جھوٹ وہ بولتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی بھی نہیں بولتا. ہاں کچھ اچھے ہوتے ہوں گے, تعلقات 10-10 20-20 عورتوں سے ہوں گے, بیگم کو پتا نہیں ہوگا, اور بیوی کے دوستیاں ہوں گی, میاں کو پتا بولو بھائی نہیں ہوگی. گرل فرینڈ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. سارے نہیں ہوتے, اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو ابھی بھی خیر کا ریشو زیادہ ہے. اور اگر یہ خیر کا ریشو کم ہو رہا ہے نا, بیویوں سے جھوٹ بولنا شروع کیا اگر مسلمانوں نے, گرل فرینڈ, تو یہ کلچر وہاں سے آیا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, یہ برائی وہاں سے آ رہی ہے. شراب کہاں سے آئی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مسلمان شراب نہیں پیتا, لیکن اگر پیتا ہے ان کو فالو کر کے پیتا ہے. انہوں نے ہمیں کیا دی ہے؟ شراب دی ہے. ہماری عورتیں پاک دامن حیا والی ہوتی ہیں, انہیں پتا ہے کہ میری طرف دیکھنے کی پرمیشن صرف میرے شوہر کو ہے, اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں. انگریز عورت وفا نہیں کرتی. تو اب اگر ہمارے ہاں بے وفا عورتیں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں, اسلام نے نہیں. یہ کہاں سے کلچر آ رہا ہے؟ یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ یونیورسٹیاں بنا رہی ہیں جن میں وہ ماحول ہے جو ان ملکوں میں جو ماحول ہے وہ یہاں دیا جا رہا ہے. تب باپ کو بیٹی پہ اعتماد ختم, بھائی کو بہن پہ اعتماد ختم, شوہر کو بیوی پہ اعتماد ختم. یہ وہاں سے آ رہا ہے. ہر برائی کی جڑ نشہ کہاں سے آیا ہے بتاؤ نا؟ وہاں سے آیا ہے. آپ کہہ سکتے افغانستان سے چرس سپلائی ہوتی ہے. افغانستان میں جب تک اسلامی حکومت تھی چرس کی خرید و فروخت پہ پابندی. جیسے اسلامی حکومت ختم ہوئی ہے دبا کے چرس بک رہی ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر ملکی کنٹرول ہے. تو بھائی ہر برائی کی آپ تہ میں گھسو گے نا, آپ کو پتا چلے گا ہر برائی کی جڑ میں کفر بیٹھا ہوا ہے. خودکشی ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈپریشن ہمارا کلچر نہیں ہے. میں باہر ملکوں میں گیا ہوں, نام نہیں لوں گا ملک کا, وہ پھر ہمارا بھی تو چانس ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے یہ ایسی نفرت آمیز تقریر کر رہے ہیں. ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض ان ملکوں میں جن کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں. گوروں کے کسی کنٹری آنا ہوا, میں نے وہاں پاکستانی ڈاکٹر بھی تھے جو وہاں کلینک میں بیٹھے ہوتے تھے نا, علاج کرتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو پاکستان میں بھی علاج کا تجربہ ہے, گوروں میں بھی. میں نے کہا پاکستان میں تو میں بتا دیتا ہوں نزلہ زکام کھانسی کے پیشنٹ زیادہ ہیں. ہر تھوڑی دیر میں کھانستا ہوا رہا ہوتا ہے نا بندہ, وہ تو میں نے کہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت. نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا, تو مشہور شعر ہے. ہر آدمی چھینک رہا ہے, ناک بہ رہی ہے ہر دوسرے تیسرے آدمی. تو میں نے کہا یہاں کیا کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے؟ کینسر ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے. ہمارے یہاں نزلہ زکام سب سے زیادہ, اس کے بعد 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر. یہ چیزیں ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے. ہر دوسرا آدمی انڈے والا برگر کھا کے کیا ہو گیا ہے؟ شوگر کا مریض بن گیا. برگر کھاؤ گے تو چاہے وہ زنگر ہو یا انڈے والا ہو, یہی ہوگا نا, شوگر تو ہوگی, یہ تو ہوگا. تو میں نے کہا آپ کے ہاں سب سے زیادہ پیشنٹ کس بیماری کی؟ کیونکہ میں نے کہا مجھے تو اتنے دن میں کوئی انگریز چھینکتا ہوا نظر نہیں آیا کسی کو. وہ تو اتنے ہیں کہ ہم اگر چھینک لینا تو شاید 6 کلومیٹر دور بھاگ جائیں ہو کہ یار یہ بیماری لے کے آ رہا ہے. آسٹریلیا جب میں اترا نا تو جوتے بھی صاف کروائے ان لوگوں نے کہ دوسرے ملک کی مٹی ہمارے ملک میں لے کر نہیں آؤ, کوئی پتہ نہیں اس میں جراثیم ہو. اتنا صاف رکھتے اپنے کنٹری کو. وہ تو شکر ہے نہلایا نہیں ان کو, انہوں نے ہم کو لے جا کے عزت کا خیال کیا تھوڑا سا, ورنہ نہلا دلا کے چلو اب ہمارے ملک میں انٹری کرو. جوتے صاف کرواتے ہیں, مٹی تو نہیں لگی ہوئی, اتنے نیٹ کلین, کو بیماری نہیں ہے. میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی؟ انہوں نے کہا ہر دوسرا آدمی اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض. ڈاکٹر کے پاس ہم آئیں گے, ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے, نزلہ ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, نزلہ جم گیا ہے, ٹھیک ہے نا. حکیم کے پاس جائیں گے تو کہے گا اس تو خدوس کھاؤ, سر سے جمع ہوا نزلہ نکالے گی. اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ کوئی اینٹی الرجی لکھ کے دے دے گا. تو انہوں نے بتایا یہاں سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن, ذہنی تناؤ, ذہنی کھچاؤ. ابے کیوں ہے تمہیں ذہنی تناؤ؟ تمہیں تو روزگار نہ ہو تو $3000 تو تمہاری گورنمنٹ تمہیں دیتی ہے. یہاں سے پاکستانی وہاں جا کے باقاعدہ آرڈر پہ بے روزگار ہوئے ہیں, دعائیں مانگی اللہ میں روزگار نہ ملے. سمجھ آ رہی؟ ایسے ایسے ہٹے کٹے پاکستانیوں کو ہم نے وہاں دیکھا جو گھنے بن کے رہ رہے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمیں تو کچھ آتے ہی نہیں, اور یہاں پیسے کما کے بھیج رہے ہیں. وہاں کام ان کا کیا ہے؟ کام یہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ شو کر دیا کوئی کام ہے تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہی ہے, بہت سے پاکستانی گھننے بن کے کیا کر رہے ہیں وہاں, پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. یہ شو کر ہم تو غریب ہیں, اور ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہ شو کیا کہ ہم غریب نہیں ہیں تو سارے الاؤنس سن جائیں گے. بڑے گھننے بنے ہوئے وہاں جا کے, لیکن خوش ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ, اللہ نے اب تک روزگار عطا نہیں کیا. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی ان کے پاس ٹینشن کے لیے ہے کیا؟
نائٹ کلب یہ جا سکتے ہیں, ان کو پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. ہمارا کوئی نائٹ کلب بھی جائے گا تو 100 دفعہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوگا, کوئی جاننے والا نہ مل جائے. 10 مسائل ہوتے ہیں نا, پھر اللہ کا بھی خوف ہوگا, کانپ بھی رہا ہوگا. مسلمان تو گناہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کانپتا بھی ہے, یار غلط کر رہا ہوں, عذاب نہ آ جائے, قوم لوط پہ آیا تھا عذاب, فلاں پہ آیا تھا, رزق نہ چھن جائے. گورے کو تو یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, نہ اخلاقی پابندی, نہ مذہب کی پابندی, نہ گورنمنٹ کی پابندی, اور فری میں الاؤنس بھی مل رہا ہے. صحتیں ایسی ہیں کہ 60 سال ریٹائرمنٹ کی عمر اب نہیں ہے, اب تو بڑھا دی ہے, 80 سال کر دی ہے. 60 سال میں بندہ بوڑھا ہی نہیں ہو رہا. ابے بھائی تمہارے تو کلینک بند ہو جانے چاہیے, کوئی ٹینشن کی وجہ نہیں ہے, لیکن اسٹریس کے سب سے زیادہ مریض. اور ہمارے یہاں 20 ٹینشن ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ایک دوبارہ چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ, جو جس چیز میں مزہ آتا ہے میں 6 دفعہ کم از کم لازمی سناتا ہوں اس کو. وہ کسی نے کہا کہ جاپانیوں کو نا تازہ مچھلی کھانے کا بہت شوق ہے. سنا ہے نہیں جاپانیوں کو, اور وہاں لوگ کھاتے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ میں تازہ مچھلی. ہم نے بھی وہاں جا کے سمندر کی نا لائیو, انہوں نے کہا یہ مچھلی, یہ والی نکال کے دیتے ہیں. وہ سمندر کے اوپر ہی ہوٹل بنائے ہوئے انہوں نے. تو اب تازہ مچھلی کے لیے ظاہر ہے لانچیں جائیں گی, شہر میں لے کر آئیں گی, تو وہ اس وقت تک کیا ہو جاتی تھی, باسی. انہوں نے کہا بالکل تازہ. تو پھر انہوں نے برف خانے بنائے لانچوں میں, وہی ادھر سے پکڑتے ہی برف خانے میں ڈال دو. لیکن جاپانیوں کو برف والی مچھلی کا ذائقہ بھی اچھا, فروزن مچھلی ہے ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, بالکل لائیو و لائیو. تو جیسے میرا بیان کبھی لائیو و لائیو ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا باسی ہو چکا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہاں لانچوں نے تالابوں کا انتظام کیا گھروں کے ہوٹلوں کے اندر, کہ ان میں لا کے مچھلی کو ڈال دیا جائے. اب ظاہر ہے مچھلی اس میں وہ نیچرل ماحول تو نہیں, سست ہو جاتی تھی نا بھائی, وہی خوراک مل رہی ہے اس کو, اس کی چلت پھرت کیا ہو گئی, کم ہو گئی. تو جو اس میں ایکٹیونیس تھی, جو اس میں چستی تھی, جس کی وجہ سے گوشت میں ٹیسٹ آتا تھا, وہ چستی کیا ہو گئی, ختم. تو یہ حربہ بھی کیا ہو گیا, ناکام ہو. لیکن جاپان بہرحال کیا ہے, جاپان ہے. وہ ایسے تھوڑی ہماری ہم ہوتے ہیں نا, ہم پتہ کیا کہتے ہیں, یقیناً کسی نے بندش. کیونکہ بھائی اس کے بعد بھی اگر میرا کسٹمر میری شاپ پہ نہیں بیٹھ رہا, اس کا مطلب ہے کہ مجھ پہ کسی نے بندش لگائی ہے. لیکن وہ جاپانی تھا, وہ روحانی ٹوپی ڈراموں کو نہیں مانتا, وہ ٹوپی ڈرامے نہیں مانتا. یہ اس نے کہا کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہے, جو کسٹمر کھانا نہیں کھا رہا نا, شوق سے نہیں کھا رہا. بعض دفعہ کسٹمر بتاتے نہیں ہے, لیکن وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا. کسٹمر یہ تھوڑی بولے گا کہ باسی ہے, وہ کہے گا تمہارے سامنے تو نکالی ہے, باسی کہاں سے ہو گئی, ٹیسٹ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, جب سمندر سے شکار کر کے کھاتے ہیں تو کسٹمر کھاتا ہے, جب یہاں لا کے کھلا رہے ہیں تو کسٹمر نہیں کھا رہا, تو یہ کسی نے بندش نہیں کی ہے, کوئی فالٹ ہے. تو انہوں نے سارے جاپان کے جو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ گئے, انہوں نے کہا فالٹ یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے نا سمندر کے اندر, جتنی سپیڈ سے یہ چلتی ہے یہاں پر نہیں. اس کی وہی سپیڈ ہونی چاہیے جو ویمن رائٹس والی خاتون نے جس سپیڈ سے بچوں کو مارا تھا, خواتین کو مارا تھا, تو وہی سپیڈ اس کی کہاں ہونی چاہیے, تالاب میں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شارک لا کے, شارک مچھلی تو مارتی ہے نا, شکار کرتی ہے مچھلیوں کا, وہ لا کے تالاب میں, پانی کے ٹینک میں, تالاب میں چھوڑ دی. اب مچھلی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلم اور اسمارٹنیس جو ہے نا ان کی وہ برقرار رہے, فیٹ پیدا نہیں. تو کسی نے کہا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں تو گھر میں ایک عدد شارک بیوی کی شکل میں بولو بھائی رکھے. تو جب یہ لطیفہ میں نے پڑھا نا, میں نے کہا جس کے ٹینک میں ایک مچھلی اور 3 شارک ہوں یا 4 شارک ہوں, بھائی ٹینک میں انہوں نے سینکڑوں مچھلیاں رکھی, ایک شارک کہ تنگ کرنے کے لیے ایک کی کیا ہے, کافی ہے. تو سوچو کہ اگر وہ 4 شارک رکھے اور ایک مچھلی ہو, وہ مچھلی کیسی ماشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی, آپ خود اندازہ لگا اس کا کیا ٹیسٹ ہوگا اور کیا صحت ہوگی اس کی, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ میں کولیسٹرول بالکل بھی, یعنی آپ پیدا کرنا چاہیں تو بھی پیدا نہ ہو, آپ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا کے بھی کولیسٹرول پیدا. میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے کولیسٹرول نہیں ہے. میں بڑے غلط قسم کے پراٹھے کھاتا ہوں, ربڑ کے نہیں ہوتے صبح صبح. مجھے لوگ منع کرتے ہیں کھانے کی چیز کیا کھاؤ, یہ اتنے سفید آٹے کے گھی میں پکے ہوئے پراٹھے. میں کہتا ہوں یار بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہم سے, یہ پراٹھے صبح نہیں کھاؤ تو صبح ناشتے کا پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں کھانے نہیں چاہیے, اچھی چیز نہیں ہے, لیکن کولیسٹرول لیول اللہ کا شکر ہے کیا ہے, بالکل فٹ فاٹ ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے. تو آپ لوگ بھی اگر فٹ رہنا چاہتے ہیں, ہاں تو میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں ٹینشن کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اسٹریس اور ڈپریشن کی گولیاں, روزگار ہے نہیں, گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں. ہمارے نوجوان کو جب گھر سے تانے کو سننے کو ملتے ہیں نا, بے روزگار, یہ
बहुत ज्यादा काम ये करता है, एक अदद गुटखा खरीद के खा लेते हैं, यही होता है ना, और गटर के ढक्कन पे जाके बाहर बैठ जाते, ठीक है ना, बस ये है, और इसके अलावा और कुछ नहीं करता वो। तो कहां से ये बात मैं क्या कर रहा था, असल में बताना क्या चाह रहा था मैं, ये बात, अबे टेंशन क्यों, ये बात यहाँ आई कहां से, ये बात पता नहीं क्या बात चल रही थी, मैं यहाँ कहां से आ गया, एक तो जी नहीं अंग्रेजों की बात यहाँ कहां से आई, ये पता नहीं कहां से आ गई यार, उसको गिच्ची पकड़ के रखा करो, मौजू चल क्या रहा है, क्योंकि बाद में कभी मैं खुद सुनता हूं तो बड़ा परेशानी होती है, बात क्या चल रही थी, किधर को ले गए, रोमियो की बात नहीं हो रही थी, खैर जी हाँ, तो अल्लाह की नेमतों पर बात चल रही थी, खैर पता नहीं क्या, चले खैर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि नेमतें ज्यादा मिलना ये इसकी अलामत नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से क्या है, इनामात हैं, बल्कि ऐन मुश्किल आखिरत में लटकने वाले हो, ठीक है ना, तो ऐन मुमकिन है, तो इसलिए ये तरक्की देखकर ये इतने तरक्की कर गए, ये इतने तरक्की कर गए, भाई आखिरत किसके पास है, अल्लाह के पास है ना, तो जो अल्लाह को मानेगा तो अल्लाह उसको देगा, नहीं मानेगा तो अल्लाह कहेगा ठीक है, दुनिया में मेहनत की मैंने तुम्हें दे दी, मुझसे क्या लेने आए। जैसे आप किसी कंपनी में, किसी बॉस की कंपनी में जो काम उसने आपके जिम्मे लगाया वो आप कर नहीं रहे, आप उसने कपड़े सीने को लगा लिया, भाई तुमने सुबह से लेके शाम तक इतनी चड्डियां सीनी है, मिसाल दे रहा हूं ना, इतनी चड्डे बनियान तुमने क्या करने, तैयार करने, इसकी तुम्हें इतनी दिहाड़ी मिलेगी। आपने वहां क्या किया कि सबकी खैर खैरियत मालूम कर रहे हैं, कंपनी में बैठ के ना, फैक्ट्री में फुफ्फी को भी फोन किया, मोमानी को भी फोन किया, आप खैरियत से हैं, सब कह रहे हैं आज तो बड़ा अच्छा हो गया भाई ये माशाअल्लाह जबरदस्त, तो ऐन मुमकिन है कि शाम को आपकी फुफी भी आपकी दावत करें, आपकी मुमानी भी, कंपनी वाला आपको दिहाड़ी पैसे नहीं देगा, कहेगा भाई जो मैंने जो काम लगाया था उसको तो लिफ्ट ही नहीं कराई, आपस के अपने पूरे खानदान को लेके बैठ गया यहाँ पे। तो काफिर के अंदर फॉल्ट क्या है कि अल्लाह ने जिस काम के लिए भेजा है उसको बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। अल्लाह ने अपने आप को अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी फरमाबरदारी के लिए कि ये गलत है इसको छोड़ दो, ये सही है इसको करो, और कानून भी हमें हमारे फायदे के लिए दिए। देखो अंग्रेज अगर अल्लाह के इस कानून पर अमल करें कि बूढ़े बाप को ओल्ड होम में जमा नहीं कराना, इसकी खिदमत करनी है, इसको मैंने खिलाना है, तो इसका खुद अंग्रेज को भी तो बुढ़ापे में फायदा होगा ना, उसके बच्चे भी मोहब्बत से घर में पिलाएंगे। जापान ने कितनी तरक्की की है, बुढ़ापा जापानियों का अच्छा नहीं गुजरता, रेंट पे बंदा मंगवाना पड़ता है। रेंट ए कार तो सुनी है ना, रेंट ए बंदा सुना आपने, जापान में रेंट ए बंदा भी है। बहुत से मुल्कों में हो गया ये कि बूढ़ा तन्हा है, परेशान है कि मेरे औलाद थी नहीं, एक आध बच्चा था, मुल्क और कौम के मफाद में मैंने एक से ज्यादा पैदा नहीं होने दिया। ये मुल्क में तो सबसे पहले इंसान होते हैं ना, तो इंसानों का मफाद ही तो मुल्क का मफाद है। अब बूढ़े बैठे हुए, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो जो उसका बेटा है वो साइंसदान है बहुत बड़ा, वो सुजुकी कंपनी में जनाब वो नई सुजुकी बना रहा है, और लोग सुजुकी कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, यार टोयोटा की गाड़ी खरीदो क्योंकि जापान के साइंसदान ने बनाई है। लेकिन उस साइंसदान के अब्बा से पूछो, कहेगा गाड़ी टोयोटा की खरीदो, बीवी जापान की मत लेना, गाड़ी जापान की ले लेना, बीवी पाकिस्तानी लेना। अगर पाकिस्तानी बीवी ली तो बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत करेंगे, वो उनकी ऐसी तरबियत करेगी। नहीं आ रही बात, लोग बाहर जाते हैं ना, मुझे कहते हैं यहाँ शादी कर लो, मैं कहता हूँ भाई तू जापान की गाड़ी खरीद, जापान का मोबाइल खरीद, कल्चर जापान का नहीं लेना, बीवी जापान की नहीं होनी चाहिए, तो चिंग पोंग समझ में नहीं आएगा आपके। दूसरा, औलाद को जो सिखाएगी ना वो तो यहाँ की औरत सिखाएगी मेरे भाई। नहीं आ रही समझ में तो जो जैसे चल रहे हो चलते रहो। तो आखिरत उसको मिलेगी जो आखिरत को मानता था। नबी एक हदीस सुना के बस बयान खत्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मी आयशा ने पूछा कि अबू तालिब इतनी इस्लाम की खिदमत करते, अबू तालिब के बारे में या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में, मुझे भी ज़हन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इतनी खिदमत करते थे तो क्या वो जन्नत में जाएंगे? आपने फरमाया, उन्होंने कभी एक दफा भी ये नहीं कहा कि रब्बी ला तुख़ज़ीनी यौम युबअसून, अल्लाह मुझे आखिरत में रुसवा ना करना। यानी वो जितने काम उन्होंने किए उसमें आखिरत सामने नहीं थी। हालांकि नबी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अबू तालिब ने किया, हजरत अबू तालिब। हम उनके नाम के साथ हजरत लगाते हैं कि भाई नबी के क्या हैं, चचा हैं, लेकिन आपने फरमाया जन्नत में नहीं, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने आखिरत के लिए नहीं किया। अल्लाह पर ईमान नहीं, जो जैसे ईमान लाने का हक है, तौहीद वाला ईमान, वो नहीं था। तो अल्लाह तो भाई जब अपने नबी के सगे चचा को नहीं बख्श रहा तो गोरे को इस बेस पे क्यों आखिरत में निजात दे देगा कि तुमने ट्रेन बनाई और तुमने उड़ने वाले जहाज बनाए और तुमने जनाब इतने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए। अल्लाह ने फरमाया ठीक है बनाए थे, दुनिया में वाह हो गई थी माशाल्लाह, भाई लोगों ने तुम्हारी गाड़ियां खरीदी, पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तानी गाड़ी भी चलाई है, जापानी भी। जब पाकिस्तानी गाड़ी चलाते थे तो जगह ज्यादा घेरती है, शोशा ज्यादा है, अंदर से वो मजा चलाने में नहीं। जब मैंने जापानी गाड़ी ली, उन्होंने कहा भाई जापान क्या है? जापान है, हकीकत है। लोग कहते हैं ना यार
मेड इन जापान, बशर्ते कि जापान ही में लिखा गया हो मेड इन जापान, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन ये सब दुनिया में आखिरत में अल्लाह कहेगा तूने इतनी अच्छी गाड़ी बनाई तो तुझे पैसे मिल गए ना, तुमने तरक्की कर ली, तुम्हें लोगों ने हौसला अफजाई कर ली तुम्हारी, तो मेरे लिए तुमने क्या किया? मुझे तो मानते नहीं थे कि मैं पैदा, यानी तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है। उस पे इनके यहाँ बहस होती है कि अल्लाह है भी कि नहीं है। किसी घर में अब्बा के बारे में बहस हो रही हो कि अब्बा हैं भी है नहीं है, हम अब्बा लेस हैं, बाप तो सबसे पहले उनको घर से निकालेगा, बोले यार तुम तो बदबख्ती की इंतहा पर पहुंच गए हो। खुदा की कसम, किसी औलाद को देख के बाप का होना इतना यकीनी नहीं है जितना मखलूक को देखकर खालिक का होना यकीनी है। इस दुनिया में बगैर बाप के औलादें पैदा हुई हैं, बगैर खालिक के मखलूक हो ये नामुमकिन है। हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हो गए, मगर मखलूक खालिक के बगैर हो क्रिएटेड और क्रिएटर ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने अपने होने के दलाइल माँ बाप के वजूद से ज्यादा रखे हैं। दो कुर्सियां तरतीब से लगी हुई हो ना, तो कोई नहीं कहता कि हवा से आके जुड़ गई हैं। ओ भाई, पूरी टांगे तरतीब से जुड़ गई, घुटने तरतीब से जुड़ गए, और वो कर्व मूव कर रहे हैं, उंगलियां तरतीब से जुड़ गई, और उंगलियों के पोरे लग गए भाई, आंखें तरतीब से जुड़ गई और वो देख रही हैं, उनके ऊपर भवें बन गई, उनके ऊपर पलकें बन गई, बाल उग गए। ये सारी चीजें इत्तिफाकी हो, इससे बड़ा दुनिया में हमाकत वाला दावा नहीं हो सकता। इसलिए खुदा सबसे पहले उनको सजा देगा जिन्होंने अल्लाह के वजूद का इनकार किया, चाहे वो हंसने बोलने में कितने अच्छे हो, इंसानियत की खिदमत में कितने अच्छे हो। मुझे लोग कहते हैं यार हम जर्मनी गए, वहां जितने अच्छे अखलाक एथियस के होते हैं, जितनी इंसानियत की खिदमत एथियस करते हैं, इतनी खिदमत मजहबी लोग नहीं करते। ये उनका तबसरा है। मैं उनसे कहता हूं नंबर एक फॉल्ट आप में ये है कि आप खिदमत की क्वांटिटी को देख रहे हो, क्वालिटी को नहीं देख रहे। इस्लाम क्वालिटी को फोकस करता है, क्वांटिटी बाद में। एक आदमी महल्ले में किसी की खिदमत नहीं करता, अपने अब्बा की खिदमत करता है। क्वांटिटी के एतबार से इसकी खिदमत कम है, हुजम कम है, लेकिन क्वालिटी के एतबार से बहुत ज्यादा खिदमत होगा, क्योंकि उसकी कर रहा है जिसकी सबसे पहले करनी चाहिए। और एक आदमी पूरे महल्ले को खाना खिला रहा है, सुबह शाम अब्बा को उड़ाऊ में जमा किया हुआ है उसने। ये अब्बा से उसी तरह बात करता है जैसे दोस्तों से, उनको भी उतनी रोटियां देता है जितनी दोस्तों को। उनको भी कहता है लंगर लगाया हुआ है, जहां सब लोग लंगर में खाएंगे अब्बा आप भी खा लेना आके। ये देखने में बहुत है। लोग इस दूसरे आदमी की तारीफ करेंगे, बड़ा खिदमत गुजार, पहले की तारीफ नहीं करेंगे। पहली की तारीफ मजहब करेगा, अल्लाह करेगा। समझ में नहीं आ रही बात? पहले की तारीफ कौन करेगा? अल्लाह, जो दिलों के हालात को जानता है, जिसको असल में पता है कि कौन खिदमत का ज्यादा मुस्तहिक है। नहीं आ रही बात? आपको जो आदमी लड़कियों से हंस के बातें करते हैं ना, लिबरल लोग, हर लड़की से है एक्चुअली ये वो आंटी वंटी सिस्टर बना के सबके साथ बहुत अच्छे अंदाज से बात करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ब्रॉड माइंडेड आदमी है ये, मौलवियों की तरह तुर्श के आंटी ने लंबी बात कर ली तो देखिए नाम महरम से बात करना इस्लाम में क्या है। इस तरह के फतवे शुरू कर देते हैं ना कि आप मुझसे क्यों हंस के बातें कर रही हैं, इस्लाम में ये हराम है, ठीक है ना। तो ऐसा आदमी आपको खलता हुआ लगेगा, आंटियों को भी खलता हुआ लगता है, खवातीन को भी। यार ये तो बात नहीं, ये तो मुख्तसर बात करके लाइन काट देते हैं, बड़े बदअखलाक हैं। लेकिन उस आदमी की बीवी को ऐसा आदमी बहुत, बोलो ना भाई, अच्छा लगेगा कि सिर्फ मुझसे हंस के बात करता है, किसी आंटी को इसने कभी लिफ्ट नहीं कराई। नहीं आ रही ना? ये वाली तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। इसमें मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं कि नहीं आ रही समझ। और एक आदमी सारे मोहल्ले की खवातीन से हंस के बात करता है, सब कहेंगे बहुत अच्छे अखलाक का आदमी है, खवातीन को इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, बस में जगह खाली कर देता है उनके लिए। वो कहीं लेके जा रही है सामान तो उठा के उनके घर पहुंचा देता है, कहते हैं आप बाइक में मेरे साथ बैठ जाइए प्लीज, मैं पहुंचा देता हूं आपको। सब तारीफ करेंगे ये बंदा बहुत अच्छा है। बीवी कहेगी बिल्कुल भी अच्छा। तो याद रखो ये खुद एक बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे अंदर कि हम अच्छा उसको कहते हैं जिसको पब्लिक अच्छा कह रही होती है। गैर मुस्लिमों को पब्लिक अच्छा कह रही है, अल्लाह अच्छा नहीं कह रहा। कंपनी उस एयर होस्टेस को अच्छा कहेगी जो सबसे हंस के बात करे, उस एयर होस्टेस का शौहर उस अपनी बीवी को अच्छा नहीं कहेगा। क्या कहे यार हर एक से फ्री हो जाती है यार, ये क्या हो जाती है? अरे तुम्हारे जिम्मे है सर्व करना, चाय पकड़ाओ, निकलो पतली गली से वहां बैठ गई उसके साथ ही। तो कंपनियां तो ऐसी एयर होस्टेस से बहुत खुश होंगी, कहेंगी हमें ऐसी एयर होस्टेस चाहिए, और जो हकीकत में अच्छी होगी उसको फौरन जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह उसको जन्नत में फौरन दाखिल करेगा। तो जन्नत के मैयार मेरे भाई कुछ और हैं, गोरे के मैयार कुछ और है। हाँ, कुछ गोरे की चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने भी बताई हैं, हर चीज में गोरा गलत नहीं है। एक साहब मुझे बड़ी बहस कर रहे हैं, लंदन से फोन आया, यार आप गोरों को लताड़ते रहते हो, गोरों में इतनी अच्छाई हैं, गोरों में। मैंने कहा मैं सारी चीजें गोरों की बुरी नहीं कहता,
کہہ رہے ہیں مثلاً کوئی ایک تعریف کریں آپ. میں نے کہا گورے میں سب سے بڑی ہے وہ گورا ہے ہم کالے ہیں. یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز گورے کی بری ہے. میں نے کہا وہ گورا ہے ہم کالے نہیں, تو کم از کم اس کی نسبت تو بہرحال کالے ہیں نا. میں نے کہا ایسے گاڈ گفٹڈ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ نے گوروں کو بھی دے دی, 2-4 اور بھی ہیں اچھی اچھی چیزیں. تو ہاں ایک صورت میں جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ واقعی نعمتیں ہیں. یہ وہ جب ہیں کہ ان نعمتوں میں آپ شریعت سے دور نہیں ہو رہے بلکہ شریعت کے قریب ہو رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال دیا. حضرت عثمان غنی کے اثاثے 58 کروڑ روپے جو پاکستانی بنتے ہیں نا اس زمانے کی لاگت کے حساب سے اس سے زیادہ تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 500 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1000 گھوڑے ایک جنگ میں دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب پیچھے بھی تو کتنا ہوگا. حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے, یہ سارے تاجر تھے. پتہ ہے آپ کو پیسہ اللہ نے بزنس میں رکھا ہے, ملازمتوں میں پیسہ نہیں ہے. تو یہ سارے کیا تھے؟ بڑے بڑے تاجر. تو ان کو تو نبی نے نہیں کہا کہ تمہیں اتنا پیسہ دیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم آخرت میں بھی ہو. نا اللہ نے بتایا کہ نبی نے بتایا عثمان غنی تو نبی کا لقب ہے نا, نبی نے دیا. عثمان غنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عثمان فی الجنہ, عثمان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, اللہ نے فرمایا نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا. آتیناہ فی الدنیا, دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں. تو بعض کو اللہ نے دنیا بھی دی اور وہی دنیا آخرت کی ترقی کا بھی ذریعہ بنی. تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے میں آپ اللہ سے غافل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو نوازا اور آخرت بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نبی سے عرض کیا, یا رسول اللہ لوگ میرے اچھے کام کو دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے صحابہ کو ڈر تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے اور لوگوں کی تعریف تو تباہ کر دیتی ہے نا انسان کو. بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے کہ تمہارے اندر کوئی دمخم ہے نہیں پھر بھی لوگوں میں عزت دے دی. اس لیے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا ان کا دنیا میں ہی, یعنی چھوڑی بہت کوئی نیکی ہے تو دنیا میں اجر مل جائے آخرت میں نہ ملے. تو بعض دفعہ لوگوں کی تعریف, لوگوں میں عزت ملنا یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے. لیکن صحابہ کو جو دنیا میں تعریف ان کی گئی وہ ڈھیل نہیں بلکہ وہ اللہ کی نعمت, اور یہ بعض دفعہ دنیا میں ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کے یا رسول اللہ میں کوئی اچھا کام کرتا ہوں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں تو پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا یہ دنیا میں اجر ہے اللہ کی طرف سے. اچھے کام کی وجہ سے عزت مل جانا, لوگ اچھے چرچے کریں, اچھی تعریفیں کریں تو یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اے اللہ اصل تو آخرت ہے لیکن تو نے دنیا میں بھی مجھے عزت دے دی, تو عزت تو نعمت ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں عزت نہیں, ہمیں تو عزت نہیں چاہیے, خام خواہ کی فری بلا وجہ کی تواضع. بھائی کیوں نہیں چاہیے عزت؟ اسلام میں سب سے پہلے حفاظت کس کی ہے؟ عزت کی. اس کے بعد ہے پیسہ. پیسے کو اسلام نے دوسرے نمبر پہ رکھا, عزت کو بولو بھائی پہلے نمبر. تو عزت کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایسے کام کرنا جس سے عزت ختم ہو جائے یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے, کیونکہ عزت ملتی ہے تو سکون بھی ملتا ہے اور پھر آپ کی بات لوگ مانتے بھی ہیں. عزت چلی گئی تو پھر نہ آپ کی بات میں دم خم رہتا ہے نہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہاں ناجائز طریقے سے عزت حاصل کرنا غلط ہے. تو عزت بھی اللہ کی نعمت اور دولت بھی اللہ کی نعمت, تو یہ اگر اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمتیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو نبی نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ, فرمایا یہ اللہ کی دنیا. آج ہم صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں نا تو دنیا میں کر رہے ہیں نا, تو یہ وہ دنیا میں اجر ہے جو اللہ نے دیا. علماء نے لکھا ہے کہ, اور یہ حدیثی سے استدلال کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا اللہ اس کو آخرت میں بعد میں نوازیں گے, دنیا میں پہلے نوازتے. اور میں نے اپنی زندگی میں اس کی صداقت دیکھی, جس نے بھی ماں باپ کی خدمت کی نا اللہ نے دنیا میں بھی اس کو نوازا ہے, ٹھیک ٹھاک طریقے سے نوازا ہے. تو یہ دنیا میں بھی ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آخرت میں نہیں ملے گا, بھائی آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو ہاں دنیا کے لیے کرے نہیں یہ کام کرے.